پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سب کا ایک ہی مشن یعنی امن کا قیام۔ جنگ سے نفرت اور امن سے پیار کے لیے پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت متحرک ہو گئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا دوسرا مرحلہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس زراکشی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ موجود۔ ترجمان پاک فوج کا بتانا ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ۔ عطا تادر اور طارق فاطمی وفد میں شامل۔ سعودی عرب میں اہم ملاقاتوں کا امکان۔ دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے بعد قطر کا دورہ کریں گے۔ ترکیہ کا دورہ بھی شیڈیول میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ تہران کسی بھی طرح معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مداخلت نہ کرتا تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے، انہیں ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنگ بندی میں توسیع کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اس کی ضرورت بھی نہیں آنے والے 2 دن انتہائی اہم اور غیر معمولی ہوں گے۔ ایران جنگ کا اختتام کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ پینٹاگون آئندہ دنوں میں ہزاروں فوجی مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ بتایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے خطے میں ہزاروں مزید فوجی بھیجنے کا مقصد ایران پر معاہدہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے اور مشرق وسطیٰ بھیجے جانے والی افواج میں تقریباً 6000 فوجی شامل ہوں گے۔ مزید 4200 فوجیوں کی آمد بھی مہینے کے آخر تک متوقع۔ یہ امکان بھی زیر غور ہے کہ اگر جنگ بندی برقرار نہ رہ سکی تو مزید فضائی حملے یا زمینی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین بولی کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے معاملے پر تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ کسی بھی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے معاملے پر برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہا برطانیہ کو ضرورت سے بہتر ڈیل دی گئی لیکن اس کے باوجود تعلقات ابتر حالت میں ہیں۔ ٹرمپ کی ایران کے ساتھ جاری تنازع میں امریکہ کا ساتھ نہ دینے پر برطانیہ پر شدید تنقید۔ کہا جب امریکہ کو مدد کی ضرورت تھی تو برطانیہ ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا۔ بچوں کے قاتل نے سوشل میڈیا پر میری اور میرے ملک کی توہین کی۔ ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ترکیہ معمولی ریاست نہیں، کوئی بھی طاقت ترکیہ یا اس کے صدر کو انگلی نہیں دکھا سکتی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خبردار کر دیا۔ کہا لبنان پر اسرائیلی حملے خطے میں امن کی امیدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جنگ بندی سے ملنے والے موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ترکیہ مذاکرات جاری رکھنے اور سیز فائر میں توسیع کی کوشش کر رہا ہے۔